ابو بکر کی امامت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ تو عمر کا امام ہے، بابا کے عثمان کا امام ہے، اور سن مجھے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ علی کا امام ہے۔ اور یہ کس کا امام ہے؟ اونچا اونچا، یہ امام علی کا امام ہے، یہ امام حسین کا امام ہے، یہ امام حسن کا امام ہے، یہ امام مسجد نبوی کا متفقہ امام ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اس کی امامت پر مسلح چھوڑ کر، سب چھوڑ کر واپس گیا ہو، مسجد نبوی کے گیٹ سے نکل گیا ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کھڑا رہ کر بتا رہا تھا، ارے کیا بتا رہا ہے؟ وہ دنیا کو کہہ رہا تھا نبی کے بعد ہم نے کسی کے پیچھے اگر نماز پڑھی ہے تو وہ امام ابو بکر ہے۔ کردار کی بنیاد پہ یہ وحد مذہب ہے جو خود سے نہیں بنا، یہ مذہب غدیر سے چلا۔ بڑی آسان سی گفتگو کروں گا، 2 + 2 4 والا حساب کر دیتے ہیں۔ رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات امت مسلمہ میں قائم ہوئے، ایک خلافت کا نظریہ، ایک امامت کا نظریہ۔ ہم نظریہ امامت کے ماننے والے، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنی، مجلسوں کا مقصد گالی دینا نہیں ہوتا، تبلیغ حسینیت ہوتا۔ لہذا ممبر کی پوری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے میں غیر شیعہ حضرات سے مکمل توجہ کا طالب ہوں۔ اگر وہ توجہ فرمائیں گے تو میری شرط ہے ان کے مذہب کو ٹھیس نہیں ہوگی، ان کے عقیدے کا قبلہ ٹھیک کیا جائے۔ کسی کو برا کہہ کے اپنا آپ نہیں منوانا۔ دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول نے بھی علی کی ولایت پہنچائی تھی، اللہ کا حکم تھا بلغ، تو صرف پہنچا، کیونکہ دین میں جبر کوئی۔ رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات چلے، خلافت کا، ایک امامت۔ خلافت والے اور امامت والے اور، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ خلافت والے کون اور امامت والے کون؟ میں لفظ تبدیل کر دوں۔ نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں میں 2 نظریے، ایک سقیفہ کا نظریہ ہے، غدیر کا نظریہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا اسلام چاہیے، کہ آپ کون سے اسلام کے پیروکار ہیں، کس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، اور کس اسلام کو آپ چاہتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، وارث پیغمبر ہونے کے لیے تخت ضروری نہیں، کردار ضروری ہے۔ خلافت الہیہ کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں، اللہ کی خلافت کے لیے بادشاہ ہونے کی شرط ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے پہلی خلافت آدم کو دی تھی، اور خدا نے آدم کو نہ تخت دیا نہ حضرت آدم کو تاج دیا۔ میرے مالک آپ نے حضرت آدم کو زمین پہ پہلا خلیفہ بنایا، اسے زمین کا بادشاہ بنا کے بھیجیے، اسے تخت دے کے بھیجیے، اسے تاج دے کے بھیجیے، اسے لشکر دیجیے، اسے اقتدار دیجیے۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، اگر میں آدم کو تخت، تاج، لشکر دے دیتا تو پھر سنت الہیہ ہو جاتی، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، پھر تو خلافت الہیہ کا معیار ہی بدل جاتا۔ خدا نے کہا میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، میں نے آدم کو تاج نہیں دیا، لیکن میں نے آدم کے ایک امتیاز رکھا ہے۔ میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ بس اسی معیار کو پرکھتے چلے جانا، قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ تخت والے کون، یہ نہیں دیکھنا کہ تاج والے کون، یہ دیکھنا ہے کہ فرشتہ کس دروازے پہ نوکری کے لیے آ رہا۔ متوجہ صاحبان، ایک سلسلہ خلافت کا، ایک سلسلہ امامت کا۔ آؤ پہلے خلافت والوں سے بڑی محبت کے ساتھ
اتحاد بین المسلمین کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نظریہ خلافت ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کسی بھی چیز کی گہرائی دیکھیں گے تو حقیقت کا پتہ چلے، جسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، اس کے پس منظر میں جائیں، اس کے پیچھے جائیں۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ رسول جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بڑی محبت سے سنیے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی رسول کے جانے کے بعد مہاجرین اور انصار پریشان تھے، اسی پریشانی کے حال میں سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہو گیا۔ مہاجرین چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے، انصار چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے۔ آپس میں دست و گریبان ہو رہے تھے، یا ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد کہا یہ بعد از رسول بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، رشتہ داری پیغمبر بھی، لہٰذا میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ لہٰذا مسلمانوں کے اجماع نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو یہاں سے سلسلہ خلافت شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک جس نے بھی خلافت لکھی اس نے یہی نصدی، یہی دیا کہ بعد از رسول اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ چنا گیا۔ اب آؤ امامت والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو علی کو امام بنایا تمہارے پاس دلیل کیا؟ اب جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ دلیل پڑھ دے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا؟ اب دھیان آپ نے صرف اس دروازے پہ نہیں دینا، جس علم کے دروازے کی میں ذکر کر رہا ہوں آپ نے اس پہ دھیان کرنا۔ آپ کے بعد دلیل کیا ہے؟ اب امامت والوں جو دلیل دی، امامت والوں نے کہا کہ ہم نے جو علی کو امام مانا یہ نبی کی زندگی کے بعد نہیں ہوا، نبی موجود تھے، آخری حج تھا، غدیر کا چوک تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، فلانوں کا منبر تھا، 3.5 گھنٹے علی کے فضیلت پڑھنے کے بعد نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے واضح طور پہ اونچی آواز میں اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے میرے بعد اس نے علی کو مولا مانا ہے، لہٰذا ہم نے حکم پیغمبر کے تحت، غدیر کے حکم کے تحت علی کو اپنا امام مان لیا۔ اب دو نظریات آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے، دونوں کے دونوں میں نے ہسٹری سے پڑھے، ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی کے بعد، ایک بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا سقیفہ میں، ایک بنا غدیر میں، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا۔ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، گھر جا کے فیصلہ کرنا ہے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ فیصلہ آپ نے کرنا۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ کو کون سا، کس کا آپ نے قائل ہونا، ایک وہ جس کو سقیفہ میں چنا گیا یا وہ جس کو غدیر میں چنا گیا۔ لہٰذا آپ کو دونوں نظاموں میں سے ایک نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں، نظام دو ہیں، ایک خلافت کا نظام ہے، ایک امامت کا نظام ہے۔ آپ کو کھل کے ان دونوں میں سے کسی ایک کی حمایت کرنی پڑے گی، یا نظریہ خلافت کی حمایت کرو یا نظریہ امامت کی۔ لیکن پھر اگر خلافت کی حمایت کرنی تو پھر خلافت کی حمایت کرتے، لیکن پھر خلافت والوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا۔ انہوں نے جب یزید خلافت میں آیا اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا، نہیں اب آپ نے اسے غلط نہیں کہنا۔ اگر آپ نے اسے غلط کہنا ہے تو آپ کو پورے نظام کو غلط کہنا پڑے گا۔ اگر یزید کو غلط کہنا تو صرف یزید اکیلا غلط نہیں، مکمل نظام غلط۔ چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ بہت ذکی جی تبدیل کرتا ہوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخر اس کے پیچھے کون سی طاقت؟ جو بندے ناحق کسی کا قتل کروا دیتے ہیں تو پھر وہ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ تو پیش ہو جا، سارا قصور تو مان لے تاکہ باقی بندے بچ جائیں۔ بسم اللہ۔ جب وہ تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ بٹھا کے پوچھتے ہیں تو اکیلا نہیں، بتا تیرے پیچھے کون کون ہے۔ ہم بھی مجلس حسین میں یزید سے یہی پوچھ رہے ہیں، جس سے سر ہلایا اس کی اپنی مرضی، میں تو آپ کے نظریے کی وکالت کر رہا ہوں۔ ہمیں بتا دے بابا جی کہ تیرے پیچھے کون کون، تجھ میں یہ طاقت آئی کہاں سے کہ تو نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی؟ آج مسجد کے مولوی سے جا کے بادشاہی مسجد کے مولوی تک پوچھو، یزید نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کیا، ٹھیک کون ہے دونوں میں؟
وہ کہے گا حسین. غلط کون ہے؟ وہ کہے گا یزید. کیا یزید کو بیعت مانگنی چاہیے تھی؟ وہ کہے گا نہیں. اس کا مطلب کہ آپ مان گئے کہ جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. نہیں ویسے ہاتھ اٹھانی تائید کے لیے جیسے مجھے چاہیے تھا. پھر میں بات کھول کے کر دیتا ہوں. جب یزید نے ولید سے کہا تھا کہ مجھے حسین سے بیعت چاہیے تو حسین مولا کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین نے کہا ولید لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین مالک آپ اتنا کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے کہا اگر میں حسین کہہ کے بتاتا تو پھر قیامت تک دنیا یہی لکھ دیتی کہ صرف حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. میں نے کہا جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے کہا میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے؟ یہ ہے نظریہ امام. یہ ہے نظریہ امام. مکمل مجلس پڑھیں گے, مکمل مجلس پڑھیں گے. وہ اس لیے نہیں پہچانی جلتی, جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. نظریہ امامت کی حمایت کرو. صرف حسین صحیح نہیں, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے. صرف حسین کو ٹھیک نہیں کہنا پڑے گا, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑیں گے. صرف حسین صحیح نہیں, پورا نظام صحیح. اور صرف یزید غلط نہیں, پورا نظام غلط ہے. اس کا مطلب یزید نے بیعت مانگی, مطالبہ بیعت خلافت کی طرف سے غلط تھا. اس کا مطلب جو بھی جس بھی دور کی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہے. آج سارے مانتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں. کوئی بندہ سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. میں نے ممبر آل محمد پہ دعویٰ کیا اور دعویٰ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا. میں پھر کہتا ہوں سوائے مذہب جعفریہ کے امامت کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی بندہ اپنی نظریے میں رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. اگر آپ پریشان ہیں تو میں جملہ تبدیل کروں گا اور یہ جملہ یقیناً آپ قبول کریں گے. بہت یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. ولایت کے حصار میں آؤ تو یزید پہ لعنت. اب جو بندے پریشان ہیں, جو آنکھیں پریشانی کی وجہ سے کھل گئی, وہ یقیناً مجھ سے دلیل مانگ رہی ہیں. دلیل اب میں دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ آؤ دیکھیں امامت والے کہہ رہے ہیں کہ یزید غلط ہے. آؤ پوچھیں خلافت والوں سے تمہارے نزدیک یزید غلط کیسے؟ تمہارے نزدیک خلافت کا پہلا اصول کیا تھا؟ اجماع امت. ووٹوں سے خلیفہ تمہارے ہاں بن جاتا ہے, ہمارے ہاں امام ووٹوں سے نہیں بنتے. آپ کے ہاں ووٹوں سے خلیفہ بن سکتا ہے. اگر ووٹوں سے بنا ہوا خلیفہ ٹھیک ہے تو پھر یزید کی حکومت کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے تیسرے حصے سے اپنی بیعت کروا لی تھی. اس کا مطلب پہلا اصول یزید کے پاس تھا. خلافت کا دوسرا اصول, پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام پہ نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیا جاتا. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. خلافت کے پاس تیسرا اصول شورا کمیٹی, 6 بندوں کی کمیٹی مل کے خلیفہ چن لیتی ہے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا.
उसे 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। तो आज मौलवी किस मुंह से कह रहा है कि हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है? हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। हुसैन सही कहने के लिए अकेला यजीद गलत नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी गलत थी। तुम्हें आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत। सिर्फ गदीर सही, बस गदीर सही। बात समझ में आ रही है सर? यजीद ने बैत मांगी और हुसैन मालिक ने इनकार कर दिया। मेरे मौला हुसैन ने इनकार किया और हुसैन को इनकार करना चाहिए था, क्योंकि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं था। हुसैन के हाथ पे हसन का हाथ, हसन के हाथ पे अली का हाथ, अली के हाथ पे नबी का हाथ, नबी के हाथ पे इब्राहिम का हाथ, इब्राहिम के हाथ पे मूसा का हाथ, मूसा के हाथ पे आदम का हाथ। जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके बाप के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में अबू जहल का हाथ, अबू जहल के हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फिरौन का हाथ था, फिरौन के हाथ में इब्लीस का हाथ था। अगर हुसैन बैत कर लेते तो तारीख ये ना लिख दी हुसैन ने यजीद की बैत कर ली, तारीख लिख देती हसन ने माविया की बैत कर ली थी, नबी ने अबू जहल की बैत कर ली थी, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके बता दिया ये मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ है। और वो हुसैन ने इनकार कर दिया। तो साहब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि नहीं जी आप शिया ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। मैं मिंबर पे एक सवाल कायम करके जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने बैत का इनकार किया और 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। वो 72 नाम आज भी तारीख की किताबों में कबीलों के साथ लिखे हुए। अब मेरा तारीख इस्लाम से यह सवाल है, जिन 72 ने इनकार किया वो तो तुमने बताए, जिन लाखों ने बैत कर ली थी वो कौन थे? वो तारीख और आग में कहां छुप गए? 72 तो इनकार बैत पे। जिन लाखों ने यजीद के हाथ में बैत की वो कौन थे? यहूदियों ने तो नहीं की, ईसाइयों ने तो नहीं की, मुसलमानों ने की। आओ एनालिसिस कर लेते हैं, आओ तारीख से पूछते हैं कि इमाम हुसैन का जब मुतालबा बैत हुआ ये दौर कौन सा था। तो जब हमने हिस्ट्री को देखा तो अभी नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए, यानी कि नबी को दुनिया से जाहिरी तौर पे अभी सिर्फ 50 साल नहीं हुए और यजीद ने नबी के बेटे से बैत मांगी। इसका मतलब जो नबी के दौर में बचपन में था हुसैन के दौर में जवान था, जो नबी के दौर में जवान था हुसैन के दौर में बूढ़ा था। नस्ल अभी एक नहीं गुजरी। ले खोज लगाना तो बड़ा आसान हो गया, बंदे वहीं से मिलने हैं कि अभी एक एक नस्ल नहीं गुजरी और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नबी के हाथ में बैत की थी उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। इनकार करने वाले 72 बता दिए। हमें बताओ जिन लाखों ने बैत की वो कौन थे? फिर आओ जिन लाखों ने बैत की उनसे कुरान से पूछते हैं कि उनका अंजाम क्या हुआ? सिर्फ गुनाहगार, सिर्फ गुनाह हुआ? उन्हें गुनाह तो नहीं हुआ। कुरान कहता है अगर मोमन फासिक के हाथ में बैत करे तो वो इस्लाम से निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता मेरी बात कहां तक जा रही है और मेरे मौजू में कौन कौन मेरे साथ चल रहा है। इसका मतलब है जिन्होंने हुसैन का साथ देने की बजाय यजीद के हाथ में बैत की वो कुरान के एतबार से काफिर हो गए। तो हुसैन ने तो घर से निकलने ही पहले कई काफिर कर दिए। आओ मकसद करबला तो समझो। अभी तो हुसैन घर से नहीं निकले और कई हुसैन काफिर कर गए।
ان لاکھوں نے بیعت کا انکار کر دیا، 72 نے حسین کا ساتھ دے دیا، اور جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا حسین نے انہیں اتنا زندہ رکھا، اتنا زندہ رکھا، اتنا زندہ رکھا۔ اب کوئی بندہ چپ رہے گا تو مجھے دکھ لے کے میں جاؤں گا۔ حسین نے ان 72 کو اتنا زندہ رکھا کہ نبی کے پاس جتنے بھی بیٹھے سارے رضی اللہ بنے تھے، علی کے پاس جتنے بھی بیٹھے سارے رضی اللہ بنے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے مسلم بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے علیہ السلام بنا کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا علی مشکلم بکشا۔ متوجہ صاحبہ، اس کا مطلب ہے کہ حسین کا نظریہ آج بھی جیتا ہوا۔ یہ مجلسوں میں روز مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ایک شہر میں کئی کئی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس ختم ہوتی ہے باہر 30 مجلسوں کے اشتہار لگے، وہی پڑھنے والے، وہی سننے والے، وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ قوم پھر بھی مجلسوں میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ مجلسوں میں بیٹھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق سقیفے والے نظام سے نہیں، غدیر والے نظام سے۔ بھئی میں بات آسان کر دیتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے مشکل بات ہی نہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں پہلے گزرا کہ نیوزی لینڈ میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 نمازی شہید ہوئے۔ اس ملک کی وزیر اعظم نے سر پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھا مسلمان ہونے کے لیے، اسے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کی تلاوت کروائی، قرآن پہ یقین کرنے کے لیے۔ ان کے لوگوں نے نمازیوں کے پیچھے صفیں باندھی نماز سیکھنے کے لیے، نہیں، وہ پوری قوم مسلمانوں میں 40 لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے چہرے پہ خون کے دھبے پڑ گئے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہمارا تعلق مقتولین کے ساتھ ہے، قاتل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب عیسائی عورت کو شرم آ گئی، مولوی کو ابھی تک شرم نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے حسین میں آ، کالا کپڑا سر پہ رکھ تاکہ دنیا کو بتائے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے رہے۔ یہ ہے احتجاج کا طریقہ۔ بسم اللہ، یہ ہے احتجاج کا طریقہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس عورت کو سراہا، خراج تحسین پیش کیا۔ بلکہ میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ ایک کانفرنس میں آئی اور ایک مسلمان لڑکے نے اسے جا کے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کریں۔ وہ مسکرائی اور مسکرا کے کہا کہ کیوں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسے کہا اس لیے کہ آپ نے جو کردار پیش کیا ہے مسلمان اسے سلام کر رہے ہیں تو آپ باقاعدہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں۔ اسے کہا مجھے اسلام کے قانون آ گئے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا اسلام کا قانون۔ لہٰذا آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں، لیکن حسین کے نظام کا ساتھ تو دیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ حنفی ہیں، بریلوی ہیں، آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، لیکن آپ حسین کے نظام کا ساتھ دیں۔ آپ بتائیں کہ جس نظام پہ حسین تھا ہم اس نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں ادھورے سمجھے جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ مخدوم ذکی شریف جدید ہو گیا، بندوں کے اعتراض کرنے کے طریقے بھی جدید ہو گئے۔ میں یہاں بات ایسے ادھوری چھوڑ کے جاؤں گا تو کل کو علی بھائی سے کوئی بندہ کہے گا دیکھیں جی شیعہ خطیب تھے، ہم تو مجلس میں اٹھے نہیں، عیسائی عورت کی مثال دی، اس کا کردار تو ہمارے لیے مشعل راہ نہیں۔ بہت بہتر ہوتا یہ ہمیں اسلام کی مثال دیتے، چلو میں قرآن سے دے دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ، اب آپ چپ رہیں گے تو آپ کی مرضی ہے، وہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ پہ کیوں گیا تھا؟ باقی پرندوں نے پوچھا وہ بہت زیادہ آگ ہے، جل جائے گا، اس کا کچھ نہیں ہوتا، جلنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا قطرے سے کچھ نہیں بننا، اس کا کم از کم پھینک کے اللہ کو تو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ماتمیوں کے پیچھے پیدل چل لیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔
حسین کا ساتھ چاہیے. کبھی بھی ہم نے تخت اور تاج والے کو حکمران نہیں سمجھا. جس کے پاس کردار محمد ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ہمیں تخت، تاج، حکومت، حکمران، لشکر، اقتدار، رایا کچھ نہیں دیکھنا. حضرت یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے. فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے 2 یا 3 سیکنڈ لیٹ ہیں آپ مجھ سے کوشش کریں کہ ذہن میرے قریب ہو جائے. حضرت یوسف قید خانے میں نبی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ. بسم اللہ. آئیں واجب الاحترام قابل صد احترام مالک نظر بد سے بچائے. عزاداری کی صف میں ایک بہت بہترین اضافہ اس خاندان کی خدمات ہے نوحہ خانی کی دنیا میں، عزاداری کی دنیا میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے لیے چھوٹے بھائی کی حیثیت جناب علی حمزہ مالک نظر بد سے بچائے اور بخت میں مزید ترقی عطا فرمائے. یہ کارواں میں چلتے رہیں. یہی عزاداری کا کارواں جو ہمیں کربلا کے ساتھ متصل کرتا ہے. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے. فرعون تخت میں بھی لانتی تھی. اس کا مطلب کہ حجت قید خانے میں بھی ہو. ایک لمحے کے لیے میرے مجمع کا جتنا نوجوان ہے آپ نے داد دی ہے، توجہ مکمل کی ہے. ایک سطر میرے ساتھ پڑھا. ایک سوال ضرور اپنے ذہن میں سوچئے کہ ہر دور کے نبی کے بیٹے نے ہر دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی، تو پھر اس دور کے بادشاہ نے اس دور کی حجت کا قتل کیوں کیا؟ یہ میں نے سوال پہلے پیدا کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یا تو یہ ہونا کہ کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت مانگا ہو، اقتدار مانگا ہو، تخت اور تاج کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہو، اس لڑائی میں حکمران جیت گیا ہو، امام شہید ہوگا. نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں. کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت نہیں مانگا، پھر قتل کیوں کیا گیا؟ اب بات کو پھیلاؤں گا نہیں، بات کو یوں سمیٹ کے ایک جملے میں بند کرنے لگا. اصل میں یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں سے چھپاتے تھے. انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار جلتا رہا تو امت بادشاہت کے قریب آئے گی، لیکن امامت کا کردار اور ہوتا ہے، نبوت کا کردار اور ہوتا ہے. رجب کا مہینہ ہے، 25 رجب مخصوص ہے. میرے امام موسی کاظم کے ساتھ میں تو یہاں جملہ کہنا ضرور چاہوں گا، نبوت کا اقتدار اور ہوتا ہے، امامت کا اختیار اور ہوتا ہے. حضرت یوسف کی کہانی پوری کی پوری قرآن میں لکھی. حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا اور 7ویں کوٹری پہ جا کے یوسف نے صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا ذہن نہیں بدلا. صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا عقیدہ نہیں بدلا. یہ تھا کردار نبوت. اب آؤ کردار امامت کی طرف. جب موسیٰ کاظم کے قید خانے میں ایک فاحش عورت کو بھیجا گیا تاکہ امام پہ قتل کا الزام لگایا جا سکے، صبح جب حکومت والوں نے دروازہ کھولا تو منظر یہ عجیب تھا. آگے امام سجدے میں تھا، پیچھے وہ عورت سجدے میں تھی جو 7ویں کوٹری میں جا کے صرف اپنا بچائے. اسے نبی کہتے ہیں. جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ کرے اسے امام کہتے ہیں. یہ ہے کردار پیغمبری جو صرف اور صرف یہ کردار امامت والوں کے پاس. ہم آج بھی شخصیتوں کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کردار کا احترام. ہم یہ نہیں دیکھتے تخت کس کے پاس ہے، ہم دیکھتے کردار پیغمبر کس کے پاس. اور پھر یہ وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. کوئی بھی اللہ تک سیدھا پہنچنے کی کوشش نہ کرے. وہ اللہ جب ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو پھر ہم ان کے بغیر اس تک کیسے جا سکتے؟
مجھے بول کے بتاؤ کیا وہ اللہ سیدھا ہم تک آیا؟ انہی کے ذریعے سے آیا جو سب کچھ کر سکتا تھا اور سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ان کے بغیر نہیں آیا، تو ہم ان کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تفصیلات کا وقت نہیں، آخری سجدہ مودت کی نماز کا اور آپ کو سلام آخر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں نے جملہ کہا کہ ہم انہی کے رستے سے، انہی کے ذریعے سے اللہ کو مانتے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے اللہ کو، انہوں نے ہمیں اللہ منوایا ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، یہ واسطہ فیض ہے، یہ وہ اللہ کے مظہر ہیں جنہوں نے ہم اللہ منوایا ہے۔ ابھی 13 رجب کو میری قوم نے مولا علی کا جشن منایا، علی کی آمد منائی، یہ سارے کے سارے شیعہ سنی مانتے ہیں 13 رجب کو حضرت علی کی مادر خانہ کعبہ کے قریب گئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، 13 بی بی کعبہ میں رہی، 14 بی بی کعبہ میں رہی، 15 بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی تھی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی، مختوم ذکی شاہ سے لے کے آخری بندے تک علی حمزہ توجہ فرمائیے گا، 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں آئی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے جھوٹے سے جھوٹے مور رکھی ایک روایت نکال کے دو، ان 3 دنوں میں حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، حضرت ابو طالب بھی گھر پہ رہے، نبی بھی گھر پہ رہے، 3 دن علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھی رہی، ابو طالب بھی جانتے تھے کہ بی بی کہاں ہے، نبی بھی جانتے تھے کہ ہماری اماں کہاں ہے، نہ نبی نے گھر سے نکلے نہ حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، لیکن وہ مکے والے جنہوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ تو پریشان تھے کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابو طالب کی بیوی اس گھر کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، مکے والے نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ابو طالب کی زوجہ آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، مکے والے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے تھے کہ ابو طالب کی زوجہ گئی ابھی تک واپس نہ آئی۔ آخر 16 رجب کو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انہوں نے خدا کے گھر کے دروازے میں دستک دینی شروع کی، یہ دستک دے دے کے بار بار پوچھ رہے تھے ابو طالب کی زوجہ تو خیریت سے ہے، طالب کی ماں تو خیریت سے ہے۔ جب یہ اللہ کے دروازے میں دستک دے رہے تھے تو آواز پروردگار آئی، مادر علی اب اٹھی، اب باہر جانے کا وقت ہے۔ علی کی ماں اٹھی، بی بی دیوار کے قریب جانے لگی، آواز پروردگار آئی اب دیوار سے نہیں جانا، واپسی پہ دروازے سے جانا ہے، اس لیے کہ لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ